دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، اور حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق یعنی ایسٹ کی سائڈ موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی لڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، ہر نبی نے۔ تو آج کا ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یہ دجال کے بارے میں ہے، اور آپ کو بتاؤں بہت ساری غلط فہمیاں دجال کے بارے میں۔ تو آج انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی وہ ہے، وہ دجال کا ظہور ہونا، دجال کا آنا۔ دجال کون ہے، دکھتا کیسا ہے کہاں، اور وہ آ کر کیا کچھ کرے گا، بہت کچھ آج آپ کو بتانا ہے۔ نہایت توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ ہمارے جو دعوت اسلامی کے علماء ہیں، جو دجال کا حلیہ، اس کے آنے سے پہلے اور بعد کے جو حالات ہوں گے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ بڑی دلچسپ آج کی جو ہے وہ ویڈیو ہے، عبرتناک بھی ہے اور انتھک جو ہے معلومات ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اللہ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقہ تقسیم کرنے میں تم پر تان کرتا ہو، تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ کس واقعے کی بات ہو رہی ہے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت ذوالخویسرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس شخص کا نام ہرخوس بن زبیر ہے، اور یہ شخص خوارج کا بانی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذوالخویسرہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عدل کیجئے۔ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا، تجھے خرابی ہو اگر میں عدل نہ کروں تو عدل کون کرے گا؟ تو کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور مجھے اجازت دے دیں کہ میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ تو ہمارے غمخوار آقا علیہ السلام نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، یعنی حقیر دیکھو گے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ جب قرآن پڑھیں گے مگر ان کے گلوں سے یعنی حلق سے نیچے نہ اترے گا، یعنی قرآن لگاتار پڑھیں گے، ایسا خوبصورت قرآن پڑھیں گے، قاری قرآن ہوں گے، لیکن حلق سے ایک لفظ بھی نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے، دین سے ایسے جو ہے وہ دور ہو جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے جی۔ تو پیارے ویورز، یہ اس بدبخت کی گستاخی ہی دراصل اس بدتر فتنے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، جس نے بعد میں امت مسلمہ میں زبردست انتشار پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر، ہر دور میں انتشاری رہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کو چیلنج کرنے والے باغی گروہ در حقیقت اسی کے فالورز تھے۔ اللہ اکبر، یعنی جو باغی جتنے بھی تھے نا وہ اس گستاخ کے فالور تھے۔ آج بھی ہمارے آپ کو پتہ ہے بہت سے گستاخ پھر رہے ہیں، ان کے فالورز بھی بہت ہیں، تو ہم نے ان سے بچنا ہے۔ جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے
کیا کیا ہے؟ خون خرابے سے بچنے کے لیے تحکیم یعنی ثالثی کے راستے کو اپنایا کہ کہیں خون خرابہ نہ ہو، کہ چلو کوئی بیچ میں فیصلہ کر لیا جائے۔ تو پہلے تو خوارج نے اس کی حمایت کی، سنیے گا، مگر جب یہ فیصلہ کر لیا گیا تو یہی خوارج اس کو رد کرتے ہوئے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لشکر سے نکل گئے۔ پہلے حمایت کی، بعد میں جب فیصلہ ہوا تو اس فیصلے کو رد کر کے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے وہ لشکر سے ہی نکل گئے۔ اندازہ لگائیں آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کافر کہنے لگے یہ خوارج، اور اپنا ایک باغی گروہ تیار کر کے جہاد کے نام پر حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور امت مسلمہ کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور عراق کے ایک علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا۔ اندازہ لگائیں کہ ہر دور میں منافق رہے ہیں، ہمارے دور میں بھی بہت ہیں جو اپنا ایک ان کا ایک یعنی کہ ان کی ایک کیا اس کو بولتے ہیں، منافق کبھی راضی نہیں ہوتا، منافق کی اپنی ایک جو ہے وہ سائنس اور لاجک ہوتی ہے، وہ صرف نفرت پھیلاتے ہیں۔ تو کیا ہوا ناظرین کہ نفرت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہر کو بھی چھوڑ دیا، یعنی جس شہر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس شہر کو ہی انہوں ظالموں نے، ان خوارج نے، ان منافقوں نے چھوڑ دیا، اور جنگلوں میں صحراؤں میں کیا کیا، پہاڑوں میں گات لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے سانپ نہیں بیٹھتا، آپ کو پتہ ہے اکثر سانپ جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے، صحراؤں میں ہوتا ہے، زہریلی اس طرح صحرا کی شکل کا ہوتا ہے، پہاڑوں میں گات لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس سانپ کی جو ہے وہ علامت ہے۔ اور جو جہاں وہ اپنے مخالف کو پکڑ کر ظلم و ستم کا نشانہ بناتے اور انہیں قتل کر دیتے۔ اندازہ لگائیں جب باغی ہوئے، جب منافقت میں یعنی کہ ان کا جو ہے نمبر 1 آ گئے، تو پھر انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، پہاڑوں میں اور صحراؤں میں گات لگا کر بیٹھ، جیسے کہ بندہ نظر آیا، دشمن مخالف نظر آیا، اس کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ ان کی سرکشی بڑی تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے صحابہ کرام کا لشکر لیا اور ان خوارج کے خلاف جنگ کی۔ اندازہ لگائیں، جنگ کی اور انہیں الحمدللہ شکست بھی دے دی۔ جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لشکر نے خوارج کو ختم کر دیا تو آپ نے فرمایا، سنیے گا، اس نشانی والے آدمی کو بھی تلاش کرو، یعنی جس آدمی پہ نشانی ہے۔ ایک نشانی بتائی، لوگ ڈھونڈنے لگے مگر وہ نہ ملا۔ آپ نے پھر فرمایا، اس کو پھر جا کر تلاش کرو، خدا کی قسم میں نے نہ جھوٹ بولا ہے نہ ہی مجھے جھوٹ بتایا گیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ بات انہوں نے 2 یا 3 مرتبہ کہی، حتیٰ کہ لوگوں نے ایک کھنڈر جیسے آدمی کی لاش کو ڈھونڈ لیا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے رکھی گئی۔ عجب نشانی تھی ناظرین، اس کا ایک ہاتھ عورت کے پستان جیسا تھا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ بہرحال امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور حمد الہی بجا لائے۔ کسی شخص نے کہا، حمد ہے اسے جس نے خوارج کی نجاست سے زمین کو پاک کیا۔ وہاں امیر المومنین نے ایک جملہ فرمایا، اور یہ پورا واقعہ سنانے کا جو مقصد ہے، ہو سکتا ہے ناظرین سوچ رہے ہوں کہ بات دجال کی ہو رہی ہے اور یہ خوارج کا ذکر کیوں چھیڑ لیا اور کیوں شروع ہو گیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا سمجھتے ہو یہ لوگ ختم ہو گئے؟ ہرگز نہیں، ان میں سے کچھ ماں کے پیٹ میں ہیں، کچھ باپ کی پشت میں ہیں، پھر جب ان میں سے ایک گروہ ہلاک ہوگا دوسرا سر اٹھائے گا، یہاں تک کہ ان کا آخری جو گروپ ہے دجال کے ساتھ نکلے گا۔ ڈیئر ویورز، دجال ابھی آیا نہیں ہے،
اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہیں. کسی کو پتہ ہے؟ آپ میں سے اگر کسی کو پتہ ہے تو مجھے بتائیے. کسی کو پتہ نہیں ہے ناظرین. لیکن روایت دجال کو دیکھا بھی گیا ہے، اس سے ملاقات بھی کی گئی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی گئی ہے. جی ہاں، اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا، کیا دیکھا، انہوں نے کیا سنا، انشاءاللہ یہ پوری تفصیل آپ کو بتاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں یہ پورا واقعہ ملتا ہے. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچانک اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے. یہ وہ وقت تھا جس وقت پر نارملی نبی پاک خطاب نہیں فرمایا کرتے تھے. صحابہ بھی حیران تھے کہ آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج میرے پاس تمیم داری آئے اور انہوں نے ایک ایسی خبر سنائی ہے جس کی خوشی میں مجھے کلولا بھی نصیب نہ ہو سکا، اور میں نے چاہا کہ اس خبر میں تمہیں بھی شامل کر لوں. اللہ اکبر. آقا فرماتے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا بات یہ ہے نا کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد تھے اور ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے. تقریباً 1 مہینہ وہ سمندر میں گھومتے رہے. ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچے. انہیں وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے. انہوں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں جاسوسا ہوں. صحابہ نے کہا، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ. اس نے کہا، نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گی اور نہ تم سے کچھ سنوں گی. تم اس بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہے. وہی تمہیں کچھ سنائے گا اور بتائے گا بھی. پھر وہ سب اندر چلے گئے. وہاں ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. تو شخص نے سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جواب دیا، ہم شام سے آئے ہیں. اس نے پوچھا، عرب کا کیا حال ہے؟ اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پوچھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ اچھے حال میں ہیں اور ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی، مگر اب تو تمام عرب پر وہ غالب ہو گئے ہیں اور سارا عرب ایک دین، ایک خدا کو ماننے والا ہو گیا ہے. اس نے کہا، اچھا زگر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں. پھر اس نے پوچھا، امان اور بسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا، اس میں ہر سال پھل آتے ہیں. یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا، میں دجال ہوں. جی ہاں ناظرین، وہ دجال تھا. کہتا ہے، ان قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت نہ ہوگی. اللہ اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ طیبہ یہی شہر ہے. مدینہ منورہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیبہ یہی شہر ہے، اور سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں اس ذات کی قسم، آقا فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مدینہ منورہ کی ہر گلی کوچہ سڑک اور یہاں نرم و سخت زمین، الغرض ہر مقام پر فرشتہ ننگی تلوار لے کر پہرے دے رہا ہے، پہرا دیتا ہوگا اور قیامت تک یہ پہرا دے گا۔ سبحان اللہ، مدینے کی گلیوں میں فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینہ منورہ کی، کیا بات ہے مدینے کی، اللہ اکبر۔ اور مجھے ایک شعر یہاں پہ یاد آ رہا ہے، شاعر نے کیا خوب کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مودہ مدینہ ہے۔ بعض روایات کی روشنی میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، اور حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق یعنی ایسٹ کی سائڈ موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخی انسان کی ابتدا سے لے کر یعنی تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا وہ دجال کا ہوگا، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جسے عنقریب دجال رونتا ہوا نہ گزرے، جبکہ ان دونوں شہروں کے ہر راستے پر ملائکہ صفیں باندھے پہرا دے رہے ہوں گے۔ دجال مدینہ منورہ سے باہر ایک دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، پھر شہر مدینہ میں زلزلہ آئے گا تو اس میں موجود ہر کافر اور ہر منافق باہر نکل جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دجال دو قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے، ہر جھوٹا نبی، جھوٹا صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو دعوی خدائی کرے گا۔ جی ہاں، بڑا دجال جو قیامت کے قریب آئے گا وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، سب لوگوں کو بولے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، لیکن وہ یہ کام بالکل اسٹارٹ میں نہیں کرے گا، بلکہ شروع میں خود کو مومن ظاہر کرے گا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، پھر نبوت کا اور آخر کار خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اب کی گفتگو سے دجال کا آنا تو ثابت ہو گیا کہ دجال کا آنا سچ ہے اور یہ ہو کے رہے گا، لیکن یہ دکھے گا کیسا؟ امپیرسن کیا ہوگی، اپیرنس کیا ہوگی اس کی؟ یعنی مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، لمبا قد ہوگا، جسم بہت موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے یہ ہوتا ہے نا پھولا ہوا انگور، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافارہ یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے اور اس کے بال گنگریالے ہوں گے۔ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔
اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ ہوگا اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان بھی فاصلہ ہوگا، اور اس کے دونوں پاؤں کا اگلا حصہ ایک دوسرے سے قریب اور ٹخنوں کی طرف سے فاصلہ ہوگا، جس کی وجہ سے یہ بہت عجیب و غریب دکھے گا۔ اللہ اکبر! جہاں نظر پڑے گی وہاں اس کا قدم پہنچے گا، اتنی اس کی سپیڈ ہوگی۔ اس کی سواری بہت زیادہ بالوں والا گدھا ہوگا۔ یہ تو تھا دجال کا حلیہ۔ دجال کے آنے سے پہلے کیا حالات ہوں گے، لوگ کس حالت میں ہوں گے، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے اس دنیا میں خشک سالی پیدا ہو جائے گی۔ پہلے سال آسمان سے 1/3 بارش روک لی جائے گی اور زمین کی 1/3 پیداوار روک لی جائے گی۔ دوسرے سال آسمان سے 2/3 بارش روک لی جائے گی اور 2/3 زمین کی پیداوار ختم ہو جائے گی، اور تیسرے سال کوئی بارش نہ ہوگی، زمین پر کوئی پیداوار نہ ہوگی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کی طرح ہو جائے گا اور زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنہ اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے، غذائی قحط پیدا ہو جائے گا، علمی اور روحانی قحط بھی ہوگا، یعنی فوڈ کرائسس کے ساتھ ساتھ دینی کمزوری بھی برپا ہوگی۔ دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ تب دجال مشرق کی طرف سے خراسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ماہ کے برابر، اور اگلا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر! اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کی رفتار یہ ہوگی کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل طے کر لے گا۔ روئے زمین پر صحرا اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے، البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں سے داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور ہر منافق وہاں سے بھاگ نکلے گا، دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق، فاسق، مرد و عورت سے خالص اور پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص ہے۔ دجال طرح طرح کے یعنی ٹرکس کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین ذرا سوچیں کتنا مشکل وقت ہوگا ایمان بچانا، اپنے آپ کی حفاظت کرنا، اپنے دین کی حفاظت کرنا، تو یہ کتنا مشکل ہوگا۔ حدیث پاک میں بہت باتیں تفصیل سے بیان ہوئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے فالور کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ دجال کے ساتھ 2 باغ ہوں گے، جن میں سے ایک کو وہ جنت کہے گا اور دوسرے کو دوزخ۔ جو اس کے خدا ہونے پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ لیکن جس کو وہ جنت کہتا ہوگا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی، اور جس کو وہ دوزخ کہتا ہوگا اور جو ایمان کی وجہ سے اس میں ڈالا جائے گا وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ اس کے لیے زمین لپیٹ دی جائے گی۔ وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا سوائے حرمین طیبین کے۔ زمین سے خزانے جو ہے وہ نکالے گا، اور خزانے علم دین کی انتہا درجے کی کمی ہوگی۔ ایک ایسا نیک مومن ان کی طرف آئے گا جس سے دجال کے سپاہی ہوں گے، کہیں گے کہ کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ نیک مومن کہیں گے میرے رب کی نشانیاں چھپی ہوئی نہیں ہیں،
پھر وہ اس کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے۔ یہ دجال کو دیکھ کر فرمائیں گے اے لوگو، یہ وہی دجال ہے جس کا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا تھا۔ دجال کے حکم سے ان کو مارا جائے گا، زد و کوب کیا جائے گا۔ پھر دجال کہے گا کیا تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ فرمائیں گے تو مسیح کذاب ہے۔ دجال کے حکم سے ان کے جسم مبارک کو سر سے پاؤں تک 2 حصوں میں کاٹ دیا جائے گا، پھر ان دونوں حصوں کے درمیان سے دجال گزرے گا، پھر دوبارہ کہے گا اٹھو، تو وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تب دجال ان سے کہے گا اب تو مجھ پر ایمان لے آؤ۔ وہ فرمائیں گے میری بصیرت اور زیادہ ہو گئی، اے لوگو یہ دجال ہے، اب میرے بعد یہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا۔ پھر دجال انہیں پکڑ کر گویا اپنے جہنم میں ڈالے گا۔ لوگ گمان کریں گے کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا ہے، مگر در حقیقت وہ جنت ہوگی، اور جسے وہ اپنی جنت کا نام دے گا وہ در حقیقت دوزخ ہوگی۔ دجال کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اس کے ماننے والوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ ویرانوں میں جائے گا تو وہاں کے خزانے شہد کے مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شبہے اور ٹرکس دکھائے گا۔ در حقیقت یہ سب جادو کے کرشمے اور شیطانی تعلقات ہوں گے، کیونکہ اس کے وہاں جانے کے بعد لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ دجال کے لشکر میں 70,000 اصفہان کے یہودی ہوں گے اور 13,000 عورتیں بھی ہوں گی، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو یہودیوں کے تابع ہوں گے۔ اس کے ساتھ شیطان ہوں گے، وہ اس سے کہیں گے اے دجال ہم سے جو چاہے کام کروا لے، ہم تیری مدد کریں گے۔ دجال کہے گا لوگوں میں پھیل جاؤں، میرا خوب چرچا کرو کہ میں رب ہوں۔ شیاطین کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان ہوں گے اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہاڑ کا گھیراؤ کرے گا۔ اہل ایمان سخت تکلیف اور بھوک میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ ناظرین، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کہ تمام تکالیف اور تمام پرابلمس کے بعد اہل ایمان کی مدد کیسے کی جائے گی۔ قرب قیامت ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر نازل ہوں گے، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ جائیں گے تو ان کو دیکھتے ہی دجال ایسے گلے گا جیسے پانی میں نمک گلتا ہے۔ آپ اعلیٰ نبینا علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے اور اس کے فالور میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فتنہ بہت شدید ہوگا۔ ناظرین، نبی پاک علیہ السلام نے بھی اس سے پناہ مانگی اور اس کی ترغیب میں ارشاد فرمائی، اور روایت کی روشنی میں علماء نے دجال سے بچنے کے لیے کچھ طریقے بھی ارشاد فرمائے۔ آئیے اب باتیں بھی سیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا دعا کریں گے۔ جو کوئی مسلمان مکہ مدینہ میں ہوگا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، کیونکہ دجال حرمین طیبین میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جو مسجد اقصیٰ یا مسجد طور میں ہوگا وہ فتنہ دجال سے بچتا رہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ میں بھی نیت کر لوں، آپ بھی نیت کر لیں، سورہ کہف کی پہلی 10 آیاتیں یاد کر لیں۔ علماء نے مختلف احادیث کی روشنی میں یہ بات بیان کی کہ فرمائے پہاڑوں اور جنگلوں میں دور رہا جائے، کیونکہ دجال اکثر دھاتوں ویلز میں جائے گا، اور ان باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تکبیر، ایمان پر ثابت قدمی اور صبر سے بھی دجال سے بچا جا سکے گا۔ اگر وہ کسی کو اپنی آگ میں بھی پھینکے گا تو اسے چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ آگ اس پر سلامتی والی ہو جائے گی، گویا گلزار بن جائے گی۔ اللہ عز و جل اس مشکل وقت میں ہر مسلمان کی مدد فرما۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس ویڈیو کا جو ہے وہ اختتام ہوا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، اور اس کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے قیامت کی نشانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے، آگے شیئر کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔